بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے پوچھے جانے والے بنیادی مسائل پر مبنی سوالات کے بصیرت افروز جوابات۔ سوال: ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ مجھے یہ معلوم کر کے شدید دھچکا لگا کہ اسلام برسر پیکار دشمن کی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے اور ان کو بیچنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت حوصلہ شکن تھی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد مجھے امید تھی کہ آپ اس کی تردید فرمائیں گے اور اسلام کو اس نظریے سے پاک قرار دیں گے، لیکن میں نے ایسا نہیں پایا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 3 مارچ 2018 عیسوی میں اس سوال کا نہایت بصیرت افروز جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی اچھی طرح وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی تردید حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں فرمائی ہے، اور آپ کے خلفاء بھی حسب موقع وقتاً فوقتاً اس کی تردید کرتے رہے اور اصل تعلیم بیان فرماتے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام برسر پیکار دشمن کی عورتوں کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ وہ برسر پیکار ہے قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ جو بھی دشمن ہے ان کی عورتوں کو پکڑ لاؤ اور اپنی لونڈیاں بنا لو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک خون ریز جنگ نہ ہو تب تک کسی کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم۔ الانفال 68۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں خون ریز جنگ کے بغیر قیدی بنائے۔ تم دنیا کی متاع چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت پسند کرتا ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ پس جب خون ریز جنگ کی شرط لگا دی تو پھر میدان جنگ میں صرف وہی عورتیں قیدیوں کے طور پر پکڑی جاتی تھیں جو محاربت کے لیے وہاں موجود ہوتی تھیں۔ اس لیے وہ صرف عورتیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ حربی دشمن کے طور پر وہاں آئی ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں جب اس وقت کے جنگی قوانین اور اس زمانے کے رواج کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو دونوں فریق ایک دوسرے کے افراد کو، خواہ وہ مرد ہوں یا بچے یا عورتیں، قیدی کے طور پر غلام اور لونڈی بنا لیتے تھے۔ اس لیے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا الشورى 41 کے تحت ان کے اپنے ہی قوانین کے تابع جو کہ فریقین کو تسلیم ہوتے تھے، مسلمانوں کا ایسا کرنا کوئی قابل اعتراض امر نہیں ٹھہرتا، خصوصاً جب اس زمانے، ماحول اور علاقے کے قوانین کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اس زمانے میں برسر پیکار فریقین اس وقت کے مروجہ قواعد اور دستور کے مطابق ہی جنگ کر رہے ہوتے تھے، اور جنگ کے تمام قواعد فریقین پر مکمل طور پر چسپاں ہوتے تھے، جس پر دوسرے فریق کو کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ یہ امور قابل اعتراض تب ہوتے جب مسلمان ان مسلمہ قواعد سے انحراف کر کے ایسا کرتے۔ اس کے باوجود قرآن کریم نے ایک اصولی تعلیم کے ساتھ ان تمام جنگی قواعد کو بھی باندھ دیا۔ فرمایا: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ البقرہ 195۔ یعنی جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہو۔ پھر فرمایا: فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ المائدہ 95۔ یعنی جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ اصولی تعلیم ہے جو سابقہ تمام مذاہب کی تعلیمات پر بھی امتیازی فضیلت رکھتی ہے۔ بائبل اور دیگر مذاہب کی کتب مقدسہ میں موجود جنگی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ مرد و عورت تو ایک طرف رہے، ان کے بچوں، جانوروں اور گھروں تک کو لوٹ لینے، جلا دینے اور ختم کر دینے کے احکامات ان میں ملتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے ان حالات میں بھی جبکہ فریقین کو اپنے جذبات پر کوئی قابو نہیں رہتا اور دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے درپے ہوتے ہیں اور جذبات اتنے مشتعل ہوتے ہیں کہ مارنے کے بعد بھی جذبات سرد نہیں پڑتے اور دشمن کی لاشوں کو پامال کر کے غصہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے،
ایسی تعلیم دی کہ گویا منہ زور گھوڑوں کو لگام ڈال دی گئی ہو، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس پر ایسا خوبصورت عمل کر کے دکھایا کہ تاریخ ایسے سینکڑوں قابل رشک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس زمانے میں کفار مسلمان عورتوں کو قیدی بنا لیتے اور ان سے بہت ہی ناروا سلوک کرتے۔ قیدی تو الگ رہے، وہ تو مسلمان مقتولوں کی نعشوں کا مصلح کرتے ہوئے ان کے ناک کان کاٹ دیتے۔ ہندا کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانا کون بھول سکتا ہے؟ لیکن ایسے مواقع پر بھی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہر چند کے وہ میدان جنگ میں ہیں، لیکن پھر بھی کسی عورت اور کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھانی، اور مسلح سے مطلقاً منع فرما کر دشمنوں کی لاشوں کی بھی حرمت قائم فرما دی۔ جہاں تک لونڈیوں کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں اس امر کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جبکہ دشمن اسلام مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلموں کا نشانہ بناتے تھے، اور اگر کسی غریب مظلوم مسلمان کی عورت ان کے ہاتھ آ جاتی تو وہ اسے لونڈی کے طور پر اپنی عورتوں میں داخل کر لیتے تھے۔ چنانچہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کی قرآنی تعلیم کے مطابق ایسی عورتیں جو اسلام پر حملہ کرنے والے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آتی تھیں اور اس زمانے کے رواج کے مطابق جنگ میں بطور لونڈی کے قید کر لی جاتی تھیں، اور پھر دشمن کی یہ عورتیں جب تاوان کی ادائیگی یا مکاتبت کے طریق کو اختیار کر کے آزادی بھی حاصل نہیں کرتی تھیں تو ایسی عورتوں سے نکاح کے بعد ہی ازدواجی تعلقات قائم ہو سکتے تھے، لیکن اس نکاح کے لیے اس لونڈی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ایسی لونڈی سے نکاح کے نتیجے میں مرد کے لیے 4 شادیوں تک کی اجازت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یعنی ایک مرد 4 شادیوں کے بعد بھی مذکورہ قسم کی لونڈی سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن اگر اس لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ ام الولد کے طور پر آزاد ہو جاتی تھی۔ علاوہ ازیں اسلام نے لونڈیوں سے حسن سلوک کرنے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے اور انہیں آزاد کر دینے کو ثواب کا موجب قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل کانت له جاریۃ فأدبها فأحسن تأدیبها وأعتقها وتزوجها فله اجران۔ صحیح بخاری کتاب العتق باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے نہایت اچھے آداب سکھائے اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ رویفہ بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم حنین قال لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، یعنی اتیان الحبالی، ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یقع علی امرأۃ من السبی حتی یستبرئہا، ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یبیع مغنما حتی یقسم۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب فی وطء السبایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کے دن فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی اور کی کھیتی میں لگائے، یعنی حاملہ عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ قیدی عورتوں سے وہ صحبت کرے جب تک کہ استبرائے رحم نہ ہو جائے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے فروخت کرے۔ بس اصولی بات یہی ہے کہ اسلام انسانوں کو لونڈیاں اور غلام بنانے کے حق میں ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اس وقت کے مخصوص حالات میں مجبوراً اس کی وقتی اجازت دی گئی تھی، لیکن اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو بھی آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور جب تک وہ خود آزادی حاصل نہیں کر لیتے تھے یا انہیں آزاد نہیں کر دیا جاتا تھا ان سے حسن و احسان کے سلوک کی ہی تاکید فرمائی گئی، اور جو ہی میں یہ مخصوص حالات ختم ہو گئے اور ریاستی قوانین نے نئی شکل اختیار کر لی، جیسا کہ اب مروج ہے،
تو اس کے ساتھ ہی لونڈیاں اور غلام بنانے کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ اب اسلامی شریعت کی روح سے لونڈی یا غلام رکھنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں، بلکہ حق معدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اب موجودہ حالات میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سوال: ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصح العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی یا مظلوم کی بد دعا سے کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچی ہے تو کیا یہ سوچ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصح العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 7 مارچ 2018 عیسوی میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: نظر لگنے یا مظلوم کی بد دعا کے اثر ہونے کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دونوں باتوں میں نتیجہ خدا تعالیٰ کی ذات نکلتی ہے، نہ کہ نظر ڈالنے والا یا مظلوم خود کچھ کرتا ہے۔ نظر ڈالنے والے کی طرف سے تو صرف ایک غیر ارادی خواہش کا اظہار ہوتا ہے، یا مظلوم کی درد سے ایک آہ اٹھتی ہے جسے خدا تعالیٰ قبول کر کے نتیجہ مترتب فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر دونوں معاملات کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خصوصاً جب کہ دونوں باتیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اتقی دعوت المظلوم فإنها لیس بینہا و بین اللہ حجاب، صحیح بخاری کتاب المظالم والغضب، یعنی مظلوم کی بد دعا سے ڈرو اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق ونہا عن الوشم، صحیح بخاری کتاب الطب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گدوانے سے منع فرمایا۔ سوال: ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصح العزیز کی خدمت میں استفسار بھجوایا کہ کیا ایک احمدی مسلمان عورت کے لیے اپنے پاؤں کو پردے سے باہر رکھنا جائز ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصح العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 3 مئی 2018 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا: قرآن کریم نے جہاں پردے کے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں پہلے مومن مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اس کے بعد مومن عورتوں کے لیے پردے کے احکامات بیان فرماتے ہوئے انہیں پہلا حکم یہی دیا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اور پھر انہیں کہا کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کیا کریں، اور اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت سے چھپاتی ہیں۔ پاؤں زمین پر نہ مارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر پاؤں میں کوئی زیور پازیب وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اس کی چھنکار سے لوگوں کی توجہ اس خاتون کی طرف ہو سکتی ہے اور غیروں کی نظریں اس پر اٹھ سکتی ہیں جو پردے کے حکم کے منافی ہیں۔ اسی طرح اگر پاؤں پر مہندی یا نیل پالش وغیرہ لگا کر ان کا سنگھار کیا گیا ہے تو ایسے پاؤں غیر مردوں کے لیے کشش کا موجب ہو سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غیر مردوں کی نظریں ایسی عورت پر اٹھیں گی جس سے پردے کے احکامات کی ساری خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن اگر پاؤں پر کسی قسم کا بناؤ سنگھار نہیں کیا گیا تو ایسے پاؤں سے چونکہ کوئی کشش پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی بے پردگی کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے اگر انہیں پردے میں نہ بھی رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ احادیث میں بھی پردے کے بارے میں مختلف ہدایات ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اس کے جسم کے باقی حصے کے پردے کا حکم دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر عورت کے پاس تیبن نہ ہو تو کیا وہ صرف اوڑھنی اور قمیص میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشرطے کہ اس کی قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کے پاؤں کی پشت کو بھی ڈھک دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما اپنی تہبند اوپر اٹھا کر پانی کی مشکیں بھر بھر کر لا رہی تھیں اور مردوں کو پانی پلا رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حالت میں ان کے پاؤں کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پردے سے متعلق قرآنی آیات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں، یعنی ان کی پرشہوت آوازیں نہ سنیں، اور اپنے سطر کی جگہوں کو پردے میں رکھیں، اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں، اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کن پٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں، اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد 10، صفحہ 341-42۔ شرعی پردے کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، شرعی پردہ یہ ہے کہ چادر کو ہلکے کے طور پر کر کے اپنے سر کے بالوں کو کچھ حصہ پیشانی اور زنخدان کے ساتھ بالکل ڈھانک لیں، اور ہر ایک زینت کا مقام ڈھانک لیں۔ مثلا منہ پر ارد گرد اس طرح پر چادر ہو کہ جگہ انسان کے چہرے کی شکل دکھا کر جن مقامات پر پردہ نہیں ہے ان کو کھلا رکھ کر باقی پردے کے نیچے دکھایا گیا ہے۔ اس قسم کے پردے کو انگلستان کی عورتیں آسانی سے برداشت کر سکتی ہیں، اور اس طرح پر سیر کرنے میں کچھ حرج نہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ ریویو آف ریلیجنز، جلد 4، نمبر 1، صفحہ 17، جنوری 1905۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ غض بصر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد مرد اور عورت کی نگاہوں کو آپس میں ملنے سے بچانا ہے، ورنہ جو عورت بھی باہر نکلے گی اس کے پاؤں اور اس کی چال اور اس کا قد اور اس کے ہاتھوں کی حرکت، ایسی ہی کئی چیزیں مردوں کو نظر آئیں گی۔ تفسیر کبیر، جلد 6، صفحہ 298۔ پس مذکورہ بالا نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے جسم کا ہر وہ حصہ جو اس کی زینت کے زمرے میں آتا ہو اور غیر محرم کے لیے کشش کا باعث ہو، عام حالات میں اس کا پردہ کرنا عورت پر لازمی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ طلباء جامعہ احمدیہ انڈونیشیا کی 6 نومبر 2020 کو ہونے والی ورچوئل ملاقات میں ایک طالب علم نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انڈونیشین جماعت کو قائم ہوئے 2025 میں 100 سال پورے ہو جائیں گے، ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس کے جواب میں فرمایا، جواب 100 سال پورے ہونے پہ آپ یہ ٹارگٹ رکھیں کہ 5 سال میں آپ نے کم از کم 1 لاکھ بیعتیں کروانی ہیں، اور ہر جو احمدی ہے اس کو آپ نے باجماعت نمازی بنانا ہے، ہر احمدی کو باقاعدہ قرآن کریم پڑھنے والا بنانا ہے، ہر احمدی کو خلافت سے تعلق رکھنے والا بنانا ہے، ہر احمدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ کام کر لیں تو بہت کچھ آپ نے کر لیا۔ سوال: اسی ملاقات مورخہ 6 نومبر 2020 میں ایک طالب علم نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور، جب طالب علم تھے تو آپ کے سامنے کوئی مشکل آ جاتی تھی تو اس وقت آپ کون سی دعائیں کیا کرتے تھے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس سوال کا جواب عطا فرماتے ہوئے فرمایا، جواب: کوئی خاص دعا نہیں ہوتی تھی، بس میں تو سجدے میں پڑ جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا کہ مسئلہ حل کر دے۔ بس نماز اور سجدہ، نماز میں سجدے میں اپنی زبان میں دعائیں کریں، جو بھی دعائیں کرنی ہیں۔ انسان اپنی زبان میں جو دعا کرتا ہے اس میں زیادہ دقت پیدا ہوتی ہے، اس لیے باقی دعائیں تو ٹھیک ہے کرنی چاہیے، درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، استغفار بھی پڑھنا چاہیے، لا حول بھی پڑھنا چاہیے، استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز میں سجدے میں دعائیں کرو، نفل پڑھو اور نفلوں میں، سنتوں میں، فرض میں اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کر سجدے میں اپنی زبان میں دعا کرو۔ اپنی زبان میں جو دعا ہوتی ہے اس میں زیادہ رکت پیدا ہوتی ہے اور اس سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔